اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے مناجات شعبانیہ کے چند ابتدائی جملے آپ کے سامنے پڑھے تھے اور ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک۔ آج ہم اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور اس دعا کے اگلے فراز کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ اذا ناجیتک، اور اے میرے پروردگار میری جانب رخ کر لے جب میں تجھ سے نجوا کروں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے دعا اور ندا کا فرق بیان کیا تھا کہ دونوں پکارنے کے معنی میں ہیں، لیکن دعا میں آہستہ سے پکارنا ہے اور ندا میں اونچی آواز سے پکارنا ہے۔ یہاں پر امام معصوم نے نجوا کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ نجوا یعنی سرگوشی، یعنی زیر لب کوئی بات کرنا اس انداز میں کہ تیسرا شخص اس گفتگو کو نہ سن سکے۔ اب ہم دعا کے اس فراز میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ پروردگار میری طرف رخ کر لے تاکہ میں تجھ سے اپنے دل کی بات کر سکوں، درد دل کر سکوں، راز و نیاز کر سکوں۔ اقبال ایک شخص کا اپنے مخاطب کی جانب رخ کر لینا کہلاتا ہے، لیکن یہاں پہ اقبل علیہ کی جو تعبیر ہے وہ ہمیں اس طرف بات سمجھا رہی ہے کہ جس کی طرف رخ کیا گیا ہے وہ دشمن نہیں ہے، جس کی طرف رخ کیا گیا ہے وہ بیگانہ نہیں ہے، بلکہ جس کی طرف رخ کیا گیا ہے یا جس کی طرف رخ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ حقیقی محب ہے، اور یہ محبت دو طرفہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے وَأَقْبِلْ عَلَيَّ کی تعبیر کے ساتھ فوراً ہی کہا اذا ناجیتک، کہ جب میں تیرے ساتھ نجوا کروں۔ نجوا یا حالت مناجات اس وقت تحقق پاتا ہے کہ جب عبد کے اوپر رقت قلبی طاری ہو اور اس نے اپنے تمام تعلقات کو توڑ کر اپنے مولا کی طرف رخ کر لیا ہو، اور اب مولا سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مولا آپ بھی میری طرف رخ کیجئے تاکہ میں آپ سے اپنے دل کی بات کر سکوں، آپ سے راز و نیاز کر سکوں۔ مولا میں آپ سے خلوت دل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے راز و نیاز کے ذریعے سے ہی میری پاکیزگی روح حاصل ہوتی ہے، یعنی میری روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس راز و نیاز کے ذریعے سے قلب و دل کی غفلت چھٹ جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو تمام وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے۔ البتہ ہمیں اس نقطے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حالت نجوا خود ایک نتیجہ ہے ایک مقدمے کا، اور مقدمہ یہ ہے کہ انسان خدا کا اطاعت گزار بندہ ہو، خدا کی معصیت سے اپنے آپ کو روکتا ہو، خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہو، تب اس کے اوپر یہ نجوا کی حالت، یہ راز و نیاز کرنے کا شوق اور تڑپ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ امام معصوم اقبل علیہ اذا ناجیتک کے بعد پھر فوراً یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ فقد حربت الیک، اے میرے مولا میں تیری جانب فرار کرتا ہوں۔ فرار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرار میں انسان آگاہ نہیں ہوتا، اچانک ہوتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو معلوم نہیں ہوتا اس کی منزل کہاں ہے، منزل کس طرف ہے، کس طرف فرار کرنا ہے۔ یہ فرار نا آگاہانہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فرار آگاہانہ اور عاشقانہ ہوتا ہے۔ اس فرار میں مقصد واضح ہوتا ہے، منزل سے آشنائی ہوتی ہے،
فرار کرنے والا کیونکہ محب ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے محبوب کی معرفت ہوتی ہے، محبوب کی شناخت ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ محبوب کی طرف، محبوب کی جانب فرار کرتا ہے۔ عبد بھی جب اپنے مولا اور آقا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کے عشق میں تڑپ رہا ہوتا ہے اور اپنی توجہ، تمام تر توجہ اس کی طرف مرکوز کر لیتا ہے، تو ایسی حالت میں اب اس کے پاس راہ فرار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اپنے محبوب کی طرف حرکت کرے، اس کی طرف فرار کرے اور غیر حق سے دوری اختیار کرے۔ کبھی اس غیر کا تعلق انسان کے باطنی اور درونی امور سے ہوتا ہے، اور کبھی اس غیر کا تعلق انسان کے خارجی اور بیرونی امور سے ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ اس کو پہچاننا ہے کہ کون سی چیزیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں اپنے محبوب کی طرف حرکت کرنے میں، اس کی طرف فرار کرنے میں، ان رکاوٹوں کو اپنے سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں ارشاد خداوندی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے پروردگار، اپنے رب اللہ تعالیٰ کی طرف فرار کرو۔ مولا کی طرف فرار میں بندے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو اس نے دور کرنا ہے، اور وہ رکاوٹیں کبھی انسان کا اپنا نفس ہے اور کبھی بیرونی دنیا کی مشغولیات ہیں، اس کی مصروفیات ہیں۔ انسان کو وہاں سے توجہ ہٹانی ہے اور اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تب جو ہے یہ جملہ انسان کے دل کی آواز بنے گا، فقط حربت الیک، اے پروردگار میں تیری طرف فرار کرتا ہوں۔ اس فرار میں اس نقطے کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ انسان کا جو فرار ہے اپنے مولا کی طرف، تو اس کا نتیجہ خدا کا اقبال ہے اپنے عبد کی طرف۔ اب یہ انسان کے اندر، عبد کے اندر اپنے مولا کی تڑپ جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ توجہ اپنے عبد کی طرف ہوگی، جتنا زیادہ اپنے آپ کو غیر سے دور کر رہا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اقبال مولا کا عبد کی جانب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیسے اپنے فرار کو یقینی بنائے، اپنی توجہ کو خدا کی طرف مبذول کرے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کے لیے مقدمہ چاہیے کہ انسان اس حالت میں آئے کہ خدا کی طرف فرار کرنے کے لیے اس کے اندر تڑپ پیدا ہو۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ انسان کو پروردگار کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اندر تفکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرف سورہ روم کی آیت نمبر 8 میں خدا کی طرف سے ارشاد خداوندی ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا انہوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیا ہے؟ کیا خداوند متعال نے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدت کے ساتھ؟ اور لوگوں میں سے یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اس ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ بس انسان جب اپنے نفس پر غور و فکر کرتا ہے، جب اس کائنات میں موجود مخلوقات پر تفکر کرتا ہے، جب خدا کی بنائی ہوئی کائنات پر فکر کرتا ہے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کی توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے،
اور جب وہ توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس کے دل میں خدا کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کی طرف فرار کی دعا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔